جو حج بیت اللہ کر کے تمام احکامات مکمل کر کے جب وہ واپس لوٹتا ہے نا گھر کو، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، جتنے تمہارے گناہ ہیں جہاں رکھ جاؤ اور ثواب ساتھ لے جاؤ، اور ساتھ ساتھ میں نے تمہیں معصوم بچے کی صورت بنا دیا ہے۔ اب تو معصوم بچہ بن کے جا رہا ہے، جس طرح بے گناہ اور معصوم بچہ اپنی ماں کے جسم سے باہر آتا ہے، پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو حج کر کے واپس آ جاتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ایسا مقام رکھا ہے جس کو کہتے ہیں ہجر اسود۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ چل لوگ مجھے کہیں گے یہ موضوع سے ہٹ گیا ہے، بات ہو رہی ہے اس میں اللہ ذات کی، اور یہ چلا گیا ہجر اسود کی طرف۔ ہجر اسود بھی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں ہے، تو اللہ کے اسم سے باہر نہیں ہے، ذکر وہی چلے گا۔ دیکھیے کہ ہجر اسود ہے جو جنت کا ایک پتھر ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا۔ گناہگار جب اس کو چومتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، تو وہ تمام گناہوں کو چوس کر اپنے اندر پیوست کر دیتا ہے، اور وہ چومنے والے کو مبرہ کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ ہجر اسود کہاں ہے؟ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کونے میں موجود ہے۔ دوستان فی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب کو میرے سمیت حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ذکر کیا ہو رہا ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پورے جہان کا نور ہے، اللہ کا نور پوری کائنات میں سمایا ہوا ہے۔ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو اللہ کا نور نظر آتا ہے، لیکن ہم فہم و فراست نہیں رکھتے، ہم سوچ و بچار نہیں رکھتے، ہم عقل کا تقاضا نہیں رکھتے، ہمارے پاس کوئی انسان نہیں ہے کہ ہم تول کر یہ سوچ سکیں کہ کیا ہم رب کو جان سکے یا نہیں جان سکے۔ میں ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ ایک دہریہ تھا۔ کون تھا؟ ایک تھا دہریہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اس کا مناظرہ ہوا کس کے ساتھ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جب اس کا مناظرہ ہوا تو امام اعظم کچھ دیر سے اجتماع میں پہنچے۔ جس طرح یہ جلسہ ہے اور مناظرہ ہو جائے، اسی طرح بڑے لوگ جمع ہیں اور وہ مجوسی بھی موجود ہے۔ مناظرے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، تو جب کافی دیر کے بعد آئے تو اس دہریے نے سوال کیا کہ اے امام اعظم آپ دیر سے کیوں آئے؟ کیا مجھ سے ڈر گئے تھے کہ مجھ سے مناظرے میں آپ ہار جاتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ڈرا تو نہیں تھا، میرا مناظرہ اسی سوال سے شروع ہو گیا۔ سنگا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک جنگل آیا۔ کیا آیا؟ تھوڑا جاگ کے بیٹھیے، آپ کو کام آئے گا یہ سوال۔ جب میں راستے میں آ رہا تھا نا تو جنگل آیا، اور جنگل میں بڑے بڑے درخت تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹنا شروع ہو گیا۔ میں وہاں ٹھہر گیا، پھر دیکھا کہ اس درخت کے جو تنے تھے وہ کٹنے شروع ہو گئے۔ میں اور حیرت میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس درخت میں جس طرح آرے سے صفائی ہوتی ہے اس کے چھلکے اترنا شروع ہو گئے۔ میں اور زیادہ حیران ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس درخت میں تختے بننا شروع ہو گئے، اور تختے بن کر خود بخود اڑے اور جا کر دریا میں گرے، اور دیکھا کہ انہی تختوں سے ایک کشتی جڑ گئی، کشتی بن گئی، اور وہ کشتی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو خود لے جاتی ہے اور لے آتی ہے، اور ان سے کرایہ بھی وصول کر رہی ہے۔
سمجھ آئی؟ ایک کشتی بنی، وہ دریا میں آئی اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس نے آنا جانا بھی شروع کر دیا اور اس نے مسافروں کو اٹھانا پہنچانا شروع کر دیا۔